وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 17-18 حصہ اول، درس کا نمبر 21-51. آج کا موضوع: کیا ہم نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. دیکھو یہی صریح نقصان ہے. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 17. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد. اور جو لوگ، جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. لهم البشری فبشر عباد. تو آپ بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو. الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے. اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی دانش مند ہیں، یعنی عقل والے ہیں یہ لوگ. سامعین اکرام، گزشتہ جو آیت تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا کہ تم اگر میری فرما برداری اختیار نہیں کرتے تو پھر تمہیں دوزخ میں آگ کے فرش کے اوپر اور اوپر بھی آگ کی چھت ہوگی، تو اس میں تمہیں رہنا پڑے گا، اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اور ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا۔ طاغوت کی پیروی سے بچنا اور اللہ کی طرف رجوع، یہ وہ دو کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور یہی وہ دو کام ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے۔ طاغوت کیا؟ طاغوت کا مطلب اللہ کے مقابلے میں جو چیز اللہ کے راستے سے آپ کو روک دے وہ طاغوت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، بعض ترجمے میں لکھا ہے بتوں کی عبادت، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ طاغوت طغیانی سے طغا، انہو طغا، سرکش۔ یہ طاغوت جو ہے یہ ایک یعنی اس سے زیادہ اس میں زور ہے، طاغوت، طغا سے طاغوت، تو اجتنب الطاغوت۔ اور میں آپ کو اللہ کی عطا سے اور توفیق سے آسان مطلب بتا رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف، آپ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، وہ طاغوت ہے، وہ باطل ہے، وہ سرکش قوتیں ہیں، جو بھی ہے، نفس ہے۔ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبک، دشمن نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، وہ نفس ہے تمہارا، جو تمہارا دشمن نمبر 1 ہے۔ نفس طاغوت ہے، طاغوتی قوت ہے، شیطان ہے، طاغوت ہے۔ پھر معاشرہ ہے، یہ طاغوتی معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، یہ سب آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں۔ سب سے پہلے دیکھیں بڑی جو رکاوٹ آتی ہے نا، یہ نفسانی خواہشات کی آتی ہے۔ نفس کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں۔ نفس تو کہتا ہے بس میری مانو اور کسی کی نہ مانو، انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اور اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو ہم نے لبیک اللہ کو جو کہنا تھا وہ ہم نے اللہ کی بجائے نفس کو کہہ دیا ہے، دنیا کو کہہ دیا ہے۔ لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک۔ اے دنیا میں حاضر ہوں میں۔ ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا، دنیا کے لیے ہم تابعدار ہیں۔ جو بھی آپ کوئی فائدہ دے تو یہ فائدے والی قوتیں آپ نے ان کے سامنے سر جھکایا ہے۔ پیسے چاہیے آپ کو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی حرام کرپشن کا مال ہے یا رشوت ہے آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو خیر یہ باتیں فرمائی رہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے رجوع الی الدنیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف رجوع کر لو، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ۔ تھوڑا سا ترجمہ میں اگر آپ کو دوبارہ پڑھ دوں تو یہ مضمون بڑا اہم ہے، تو آپ کو وضاحت بھی ہو جائے گی۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، ان یعبدوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ فبشر عباد، اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، میں صرف آپ کو یہ بات گوشت گزار کر رہا ہوں آپ کے کہ دیکھیں ہمارے جب انسان پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ روح تو مغلوب ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو عقل ہے وہ تو اس کا تعلق تو محسوسات سے ہے، اور کوئی بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی ہے، یعنی جس کا تعلق روح سے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم پھر اللہ کی اور پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے طاغوتی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں سب سے پہلے دنیا ہے،
دنیا رکاوٹ بن جاتی ہے، آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں۔ مختصر میں بات کروں، یعنی آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، دنیا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ انابو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا ہم نے۔ دیکھیں میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، اطمینان سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دنیا کی طرف رجوع کر لیا، اور ایک ایک فرد کی میں بات کر رہا ہوں اس معاشرے کے۔ ہم یا دنیا، یا ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار دنیا کی ہے، ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے۔ بات تو ختم ہو گئی آپ کی، آپ تو اللہ کے بندے نہیں بننے کو تیار۔ اللہ کی طرف رجوع، انابو الی اللہ۔ دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ انابت کا مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے رجوع کر لیا، وَأُولَئِكَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے جو ہے اصل رجوع کیا، توبہ۔ تو یہ یہاں میں تھوڑی سی بات کروں، انابو الی اللہ۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، تو اب طاغوت ہی کا کہنا آپ مانیں گے۔ یہ ایک جملہ ذرا نوٹ کر لینا۔ اگر آپ نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے، اب طاغوتی قوتوں کا آپ کہنا مانیں گے اور اس کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اللہ کے سامنے اب سر نہیں جھک سکتا آپ کا۔ کیا کہا میں؟ نہیں جھک سکتا، آپ طاغوتی قوتوں کے زیر اثر رہیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، سمجھنے کے لیے بیگم صاحبہ ہیں اور رجوع الی اللہ نہیں ہے، تو اب ان کو اگرچہ معلوم ہے، یہ حدیث پڑھی ہے اس نے یا سنی ہے کہ بھئی شوہر کی اطاعت لازم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنے حقوق ہیں، اور لیکن یہاں تو نہ اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے نہ قرآن کی بات۔ میں وہ صرف رجوع الی اللہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے۔ یہ بیگم صاحبہ کو ساری باتیں معلوم ہے، شوہر کا حق جتنا بھی ہوتا ہے وہ معلوم ہے، لیکن یہ جھکنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب آپ نہیں جھکی تو اللہ کے حکم کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ تو آپ دیکھ لیں، خواتین بھی میری بات سنتی ہیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے اوپر قابو رکھنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کرنا۔ یہ صرف بیوی یا میاں کی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ تو پھر ہم بندگی نہیں کر سکتے، طاغوت کی آپ بہرحال پیروی کریں گے جب آپ رجوع الی اللہ نہیں کرتے۔ مخلص، ابھی آگے وہ آ رہا ہے، یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر بندگی آپ سے ہو نہیں سکتی، محال ہے۔ محال جانتے ہیں، ناممکن ہے۔ پہلے تو بندگی کے لیے آپ کو رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اور اللہ کے لیے زندگی کو خاص کرنا ہوگا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر آپ طاغوت کے بندے ہوں گے۔ یہ اصل میں بعض، اب یہاں میں نے آپ کو کہا نا بعض ترجموں میں بت رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، بت کا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن بت کیا ہے؟ بت تو پتھر کے نہیں ہوتے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ کے سامنے رکاوٹ بن جائے وہ بت اس کا نام بت ہوتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے تھوڑی سی وہ یعنی
اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا دیا تھا اس نے، تو 360 بت جو ہے وہ انہوں نے رکھ دیے تھے خانہ کعبے میں۔ اصل میں بت ہوتا ہے یعنی وہ جس کا آپ حکم مانیں، معبود وہ جس کا آپ کہنا مانیں۔ اگر اللہ کا آپ کہنا مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہے، اور اگر آپ نفس کا کہنا مان رہے ہیں، معاشرے کا مان رہے ہیں، تو پھر یہ معاشرہ یا یہ نفس یا یہ شیطانی خواہشات یا وسوسات، تو پھر یہ آپ کا معبود بن جاتی ہے۔ اللہ یہاں اللہ تعالیٰ آگ سے بچنے کی حل بتا رہا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے 16 نمبر، تو اس میں کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِّن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ دوزخ میں جب یہ جائیں گے، اوپر بھی آگ کا، چھت آگ کی اور فرش بھی آگ کا۔ تو اس سے اگر بچنا ہے، یا عباد فاتقون، تو اب یہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم دیکھو، تمہیں جانا ہے جنت میں، جنت میں تمہاری منزل ہے، تمہارا مقصود جنت میں ہے۔ دنیا میں میں نے تمہیں جنت کمانے کے لیے بھجوایا ہے کہ تم یہاں جنت کو کما لو۔ اب جنت کیسے کمائی جائے گی؟ یہاں خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، ان کے لیے خوشخبری ہے، اے نبی، اے داعی، تم ان بندوں کو خوشخبری دے۔ تو اب یہ جو آیت ہے 17 نمبر، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم ہم دیکھیں، یہ کیا یہ آیت، کیا دوسری آیت، کیا تیسری آیت، قرآن کو تو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ دیکھیں جب آپ ظاہر کے سامنے جھک گئے اور ظاہر کو اپنی منزل یا مدعا بنا لیا، اب قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ پھر آپ طاغوت کا ترجمہ کرتے پھریں گے، مٹی کے اور پتھر کے بت، تو یہ تو بس ہمارے لیے نہیں ہے۔ ترجمے میں لکھا ہے، میں آپ کو کیا کہوں، آپ دیکھ لیں اس کا ترجمہ۔ بعض لوگوں نے، جنہوں نے، یعنی ایک ترجمہ جو میرے سامنے ہے، اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجے، طاغوت کا مطلب انہوں نے بت کیا۔ تو ایک لحاظ سے تو میں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے، بت کی میں نے آپ کو تفصیل کی، لیکن ہم تو بتوں کو نہیں پوج رہے۔ ہمارے یہ خیال ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج رہے، لیکن اللہ کو بھی تو آپ نہیں پوج رہے۔ پوجنا کیا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں۔ تو یہ ایک ایسا یعنی معاشرہ ہے کہ ہمیں دیکھیں قرآن کے معنی بھی صحیح نہیں سمجھائے جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ ایک بہت بڑے عالم کا ہے، بہت بڑے عالم کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے وہ بہت بڑا عالم ہی ہوگا۔ اب یہ سمجھانے والے جو ہیں انہوں نے طاغوت کا معنی یہاں بت کر دیا ہے۔ عربی میں بت جو آتا ہے اس کے لیے صنم کا لفظ ہے بت کے لیے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سمجھایا بھی نہیں جاتا، اور یہ ایسی ترجمے لکھے جاتے ہیں جس سے مضمون ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی کہہ دوں، قرآن ہو یا حدیث ہو، آپ نے خود اس کا مطلب نہیں لینا، آپ نے کسی سے تفصیل معلوم کرنی ہے، کسی صاحب دل سے۔ دیکھیں قرآن ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بعض اوقات ذہن میں غلط فہمی آ جاتی ہے نا۔ اب کل ہی کی بات ہے، تراویح کی بات، ہمارے گھر میں ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ تراویح تو 8 ہے، میں نے کہا 20 ہے۔ تو میں نے کہا تم نے کہاں سے دیکھا؟ کہتی میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم حدیث کو تم خود کیوں اس سے فیصلہ کر رہی ہے؟ تم کسی جاننے والے سے
اس کا معنی سیکھو. ظاہر ہے اسی طرح قرآن ہے کہ آپ خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے مفہوم کو کسی صحیح عالم سے سنیں، اس کے ترجمہ. اور دیکھیں قرآن جو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ ذکر میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، وضاحت سمجھائیں لِتُبَيِّنَ جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. اب قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ وہ رسول کریں گے. تو میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض جو علماء ہیں تو وہ بھی ہمیں ایسا ترجمہ کر کے دیتے ہیں کہ بس ہمارے ذہن اس طرف. اب یہ ترجمہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوج، تو کیا ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ بھئی ہم تو بتوں کو نہیں پوج رہے؟ حالانکہ میں تو آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پجاری بتوں کے ہیں سارے. دل میں ہمارے سینکڑوں بت ہیں اور اصل بت تو دنیا ہے، اصل بت تو آپ کا نفس ہے، اس کو آپ پوج رہے ہیں. پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ پوجنے کا لفظ جو ہے اس میں بھی مطلب وہ انسان بھٹک جاتا ہے. اصل تو اطاعت ہے، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اسی کو آپ پوج رہے ہیں. اگر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو پوج رہے ہیں. اگر نفس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ نفس کو پوج رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. بہرحال والذین اجتنبوا الطاغوت، اب یہ آگ سے بچنے کا طریقہ کار ہے. یا عباد فاتقون، اے بندو میرے غضب سے بچو. تو اب غضب سے بچنا کیسا ہوگا کہ آپ ہر باطل اور سرکش قوت کی اطاعت نہ کریں. اس میں سب سے پہلے آپ کا نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، یہ دیکھیں پورا اس میں اس ایک آیت میں پورا کامیابی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. کرنا کیا ہے؟ طاغوت کی پیروی نہیں کرنی، طاغوت کی بات نہیں ماننی، اور اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. دیکھیں اللہ کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے یا آپ اللہ کو مقصود حیات نہیں بنانا چاہتے تو آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا ہے آپ نے یا نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں ہم بعض وقت نیکی کو سرسری طور پر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو کروڑوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا ایمان باللہ نہیں ہے، ان کا یقین دنیا پر ہے، ان کی منزل دنیا ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں، لیکن بس بنا سوچے سمجھے سمن بکمن عمین، اندھے گونگے بہرے ہیں اور ہم ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے طاغوت کی پیروی سے بچے. دیکھیں یا یعبدوها یہ الفاظ ہیں تو آپ کہیں گے بھئی عبادت، اور آپ یہ کہیں گے بھئی ہم نے تو عبادت نہیں کرتے. یہی وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. عبادت کا مطلب بات ماننا. عبادت معبود کی ہوتی ہے، مقصود کی ہوتی ہے. ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، تو اب جو بھی ہم کریں گے، جو ظاہری کام کریں گے وہ عبادت نہیں کہلا سکتے. اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کی یہ عبادات ضائع ہیں، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے. نیت آپ نے دنیا میں زندگی گزارنے کو کی نیت کر لی ہے، آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے ساری زندگی وقف کر دی ہے. اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. اب کوئی کام آپ کا بندگی والا کام بندگی میں شمار نہیں ہوگا، یہ ضبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یہ کوئی اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے.
دیکھیں نماز تو مومنوں پر فرض ہے اور روزہ تو مومنوں پر فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ لازم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر فرض ہے. ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں. دیکھیں میں بالکل صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے. ہم دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. دنیا ہی ہمارا مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب. مقصود کا معبود کا، حضرت علی کا مشہور جملہ ہے کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. تم مقصود کے سامنے سر جھکاؤ گے. اور دیکھیں میں آپ سے راستی سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. ہمارا سر تو دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ہم دنیا دار لوگ ہیں. ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. لیکن یہاں تو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی صفات کی بات ہو رہی ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ. رجوع الی اللہ اصل چیز ہے. ہم نے رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف، جبکہ ہمیں رخ پھیرنا تھا اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں. اللہ تو مسئلہ جو ہے یہ اسی طرح ٹیڑھا ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. ان کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. جہنم سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، دنیا کو بت نہ بنائیں، نہ اس کے سامنے جھکیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں زبان حال سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے. میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. بہت بڑی مشکل مجھے پیش آتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو. لیکن قرآن سے تو صدیاں ہو گئیں ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. یہ ساری جو آپ کی اسلامی تاریخ ہے یہ ظاہر، زیادہ تو اس میں ظاہر پرستی پر مشتمل ہے. یہ بادشاہ کون تھے؟ بادشاہت کا تصور تو اسلام نے ہمیں نہیں دیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. تو بادشاہ وہ تو ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے. دیکھیں قرآن کی روح کے خلاف ہے بادشاہت. اور ہم نے اپنے نفس کو بادشاہ بنا لیا ہے، اس کی مانتے ہیں، جبکہ بادشاہ ہمارا اللہ ہے. لہ الملک، بادشاہی اس کی ہے. اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا تھا، ہم نے ظاہر کے سامنے سر جھکا لیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ اپنا قبلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا قبلہ کعبہ دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں اس وقت. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ اس کی طرف ہم رخ پھیرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے تو دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ
اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔